بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اس میں پہلا کوشچن ہے کہ شارکت فی ندوۃ المؤتمر فی پاکستان، کہ انہوں نے جو ہے پاکستان کے اندر عالمی کانفرنس کے اندر جو ہے شرکت کی 1995 کے اندر، بحثاً علی ادب المقاومہ، یعنی مزاحمتی ادب پر تحقیق کے لیے۔ تو یہ من ہی ہے، وہ کون تھی جنہوں نے پاکستان میں انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کی ہے؟ لیلا عثمان۔ نو ہاں، تو یہ کون ہو جائیں گی؟ لیلا عثمان ہو جائیں گی۔ لیلا عثمان نے 1995 میں پاکستان کے اندر یہ شرکت کی تھی۔ ٹھیک ہے، باقی ان کے بارے میں رات آ گئی تھی، ان کی پیدائش وغیرہ۔ علی احمد با کثیر، یہ آپ کو میچ کرنا ہے یہاں۔ تو ان میں سے لیلۃ النہر، لیلۃ القہر، اوراق الخریف، اوراق الزیتون، تو یہاں علی احمد با کثیر کی کیا ہوگی؟ لیلۃ النہر۔ لیلۃ النہر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو A1 ہو جائے گا۔ اور عزیز اباظہ، تو ان کی کیا ہوگی؟ اور اوراق اوراق القریب۔ ہاں، لیلا عثمان کی کیا ہو جائے گی؟ یہ لیلا ہی ہو جائے گی، لیلۃ القہر۔ اور محمود درویش جو ہے یہ اوراق الزیتون ان کا دیوان ہے، تو اس طرح ہی ہو جائے گا۔ تو اے ون دیکھیں گے تو یہ صرف الف کے اندر ہے، D4 بھی یہی ہے، تو الف آپشن ہمارا یہاں ہو جائے گا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ متى انتقل مارون النقاش الى بیروت مع ابیہ، کہ مارون نقاش جو ہیں بیروت کب منتقل ہوئے اپنے والد کے ساتھ؟ 1832، 1823، 1827، 25، 22۔ تو یہاں 1825۔ جیم آپشن ہوگا 25 کے اندر۔ مارون نقاش 1817 میں پیدا ہوئے، 1855 کے اندر وفات ہوئی ہیں۔ تو انتقل مارون نقاش جو ہیں وہ منتقل ہوئے بیروت اپنے والد کے ساتھ 1825 میں۔ وتعلم القوانین والحسابات التجاریہ وعلم الارقام ومسک الدفاتر، تو اسی طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قوانین پڑھے، قانون مطلب قانون کا علم حاصل کیا۔ قانون سے یہ لا نہیں ہے مراد یہاں، لیکن حساب کتاب کے اندر جو تجارت سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ والحسابات التجاریہ، اور تجارتی حساب پڑھا، اسی طریقے سے علم الاعداد پڑھا، اور مسک الدفاتر یعنی یہ جو اس کا کام ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، دفتر وغیرہ سے مراد وہی ہے یہاں، لکھنے پڑھنے کے حساب سے حساب کتابی مراد ہے۔ وصار امام لہذا الفن، اور وہ اس فن کے امام بن گئے تھے بیروت کے اندر۔ وصار رئیسا لکتاب جمرک فی بیروت، اور بیروت کے اندر وہ کسٹمز کے رئیس بھی رہے ہیں، صدر بھی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مارون نقاش۔ اور 3 مسرحیے نے لکھے ہیں، رائد المسرح العربی نے کہا جاتا ہے۔ تو ان کا پہلا مسرح جو ہے البخیل ہے، دوسرا جو ہے ابو الحسن المغفل ہے، تیسرا الحسود السلیط ہے۔ ما ہی مسرحیت اہل الکہف، کہ اہل الکہف یہ کیسا مسرحیہ ہے؟ مسرحیہ ذہنیہ، مسرحیہ اجتماعیہ، مسرحیہ رمزیہ، مسرحیہ واقعیہ؟ یہ مسرحیہ الف ذہنی۔ آپشن ہوگا یہاں، ذہنیہ ہے۔ یہ سب سے پہلا مسرحیہ ہے ان کا، اہل الکہف 1933 میں، اور اس کو ہی بنیاد مانا جاتا ہے مسرحیہ ذہنیہ کی۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہی آیا تھا توفیق الحکیم کا۔ تو صدرت مسرحیته الذہنیہ الاولى اہل الکہف عام 1933، پہلا مسرحیہ ذہنیہ جو ہے شائع ہوا تھا 1933 میں، اور ناقدین نے اس کو جو ہے اعتبرها النقاد بدایت ظہور تیار، یعنی ایک رجحان کے ظہور کا آغاز اس کو مانا ہے۔ اور اس رجحان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ما یسمى بالمسرح الذہنی، جس کو مسرح ذہنیہ کہا جاتا ہے۔ اور مسرحیہ ذہنیہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی حدث ذہنی، یہ ایک ذہنی واقعہ ہوتا ہے، یصعب تمثیلہ مسرحیا، یعنی اس کو جو ہے اسٹیج پر پیش کرنا جو ہے دشوار ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی وہ ہے توفیق الحکیم کا۔ توفیق الحکیم جو ہے یہ 1898 کے اندر پیدا ہوا ہے، اور 1987 میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ اس کے بہت سارے وہ ہیں، وہ رات بھی بتائے تھے، وہ سب چیزیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ نقل رفاعت تحتاوی ناظرا لمدرسۃ الابتدائیہ فی الخرطوم، کہ رفاعت تحتاوی کو جو ہے خرطوم میں پرائمری اسکول کے ناظر
کی حیثیت سے منتقل کیا گیا، ناظر بنا کر کے۔ تولا الاشراف علی الوقائع المصریہ الی العام 1850، یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے جو ہے اس کی نگرانی کی ہے وقائع مصریہ کی 1850 تک۔ تو بتائیے دونوں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں۔ جی، تو دونوں صحیح ہیں، ان کو خرطوم جو ہے آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی سر۔ ہاں، ٹھیک ہے پھر، تو یہ دونوں صحیح ہو جائیں گے۔ وقائع مصریہ کی انہوں نے 1838 سے لے کر کے 1855 تک اس میں کام کیا ہے، پھر ان کو جو ہے خرطوم بھیج دیا گیا تھا، تو اس لیے پھر یہ 1850 تک ہی رہے۔ تو دونوں اسٹیٹمنٹ صحیح ہیں، یہ 1801 کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور 1873 کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، رفاع رافع تحتاوی، یا 1871 میں جو بھی ہیں۔ تو یہ جو ہیں رائد مانے جاتے ہیں، یعنی رائد النہضہ العلمیہ فی مصر، تو کیونکہ انہوں نے بہت سے تراجم کیے ہیں۔ تلخیص الابریز فی تلخیص باریس ان کی کتاب ہیں، اور کئی وہ ہیں جو انہوں نے ترجمے کیے ہیں۔ وقائع مصریہ کے اندر انہوں نے کام کیا ہے، اور وقائع مصریہ جو ہے عربی زبان کا سب سے پہلا مجلہ ہے، جو 1828 کے اندر مطلب سب سے پہلے شائع ہوا ہے، ٹھیک ہے، الوقائع المصریہ۔ تو پہلے جو ہے یہ دو زبانوں میں نکلتا تھا، ترکی اور عربی، لیکن جب رفاعت تحتاوی کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا تھا تو انہوں نے اس کو خالص عربی زبان کے اندر کر دیا تھا۔ تو اس طرح یہ دونوں الف آپشن ہو جائے گا۔ چلیے پھر یہ کہہ رہے ماذا کان عمر نجیب محفوظ حین قامت ثورۃ 1919، کہ اس وقت نجیب محفوظ کی عمر کیا تھی جب یہ 1919 کی بغاوت قائم ہوئی، سعد زغلول کی قیادت میں۔ تو بتائیے اس کے بارے میں۔ ثمانیت سبعة اعوام، ستت أعوام. اعوام، سبعت، ہاں تو سبعت اعوام ہو جائے گا۔ کان عمرہ سبعت اعوام، یعنی 7 سال کی عمر تھی جب 1919 کی جو ہے بغاوت ہوئی تھی سعد زغلول کی قیادت میں۔ تو 1919 کے اندر جو ہے سعد زغلول کی قیادت میں ہوئی تھی، جن کے ساتھ مفتی محمد عبدو وغیرہ شریک تھے، اور دیگر لوگ تھے۔ اسی طریقے سے 1882 کی جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے احمد عرابی بادشاہ کی قیادت میں۔ والتی اثرت فیہ، اور اس بغاوت نے جو ہے ان کے اندر بہت اثر پیدا کیا۔ وتذکرہا فیما بعد فی البین القصرین اول اجزاء ثلاثیتہ، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کا جو ہے ذکر کیا ہے بعد میں بین القصرین کے اندر۔ اور بین القصرین آپ جانتے ہیں کہ یہ ثلاثیت القاہرہ جو ہے ان کی، اس کا یہ پہلا جز ہے۔ تو بین القصرین جو ہے یہ آئی تھی 1956 کے اندر، پھر اس کا جو ہے بین قصر الشوق اور السکری ہے یہ 1957 کے اندر آئی ہے۔ اب یہاں اس کو میچ کرنا ہے۔ قصۃ قصیرۃ، حضرت المحترم، شہر العسل، فترۃ الشباب، احتضار معتقدات و تولد معتقدات۔ تو بتائیے اس میں قصہ قصیرہ کون سا ہے؟ فترة الشباب. فترۃ الشباب جو ہے قصہ قصیرہ ہے اس کے اندر، اور مقالہ کون سا ہو جائے گا؟ یہ نجیب محفوظ کا احتضار و معتقدات و تولد و معتقدات۔ اسی طریقے سے یہاں قصہ جو ہے یہ شہر العسل ہو جائے گا، اور روایہ جو ہے حضرت المحترم ہو جائے گا۔ تو اس طرح دیکھیں گے A3 اور D1، تو A3 D1 یہ با کے اندر ہے، تو با آپشن ہمارا یہاں صحیح ہوگا۔ چلیے اب یہاں ہے اتقن محمود سامی البارودی من اللغات، کن کن زبانوں کے اندر جو ہے محمود سامی بارودی کو مہارت حاصل تھی؟ انجلیزی ہے، ترکی ہے، فارسی ہے، عربی ہے۔ انجلیزی ہے، سرندیبی ہے، فرنسی ہے، عربی ہے۔ انجلیزی ہے، ترکی ہے، فرنسی ہے، عربی ہے۔ اطالی ہے، سرندیبی ہے، فرنسی ہے، عربی ہے۔ بتائیے۔ First option. فرسٹ آپشن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے انجلیزی ہوگی، انگریزی زبان انہوں نے سرندیپ کے اندر جب شری لنکا گئے تھے جلا وطن ہو کر کے تو وہاں سیکھی تھی۔ ترکیہ اور فارسیہ جو ہے ترکی کے اندر ہی سیکھی تھی دونوں۔ 1857 میں گئے تھے، یہ 1863 کے اندر وہاں سے واپس آئے تھے۔
اور یہ دونوں زبانیں وہیں سیکھی تھی. عربی تو ان کی اپنی اصل زبان تھی ہی. محمود سامی بارودی 1839 یا 1838 کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور ان کی وفات جو ہے 1904 کے اندر ہوئی ہے. چلیے اب یہاں دو اسٹیٹمنٹ دیے ہوئے ہیں. حصل عبد الحمید جودہ السحار علی شہادت البکالوریوس فی التجارہ، کہ عبد الحمید جودہ السحار نے بیچلر کی ڈگری حاصل کی ہے یہ تجارت میں فی جامعات فؤاد اول، جامعات فؤاد اول میں 1937 میں. کتب قصتہ احمس بطل الاستقلال عام 1940. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا پہلا قصہ احمس بطل الاستقلال جو ہے 1940 میں لکھا. تو بتائیے ان دونوں کے بارے میں. جیم آپشن. جیم آپشن ہوگا. تو سیکنڈ جو ہے غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 1943 میں آیا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ وہ ہے، باقی سب صحیح ہے. چلیے اب یہاں کہہ رہے ہیں علی احمد باکثیر. تو علی احمد باکثیر کے یہاں کون سی ہوگی اس میں؟ اخناتون و نفرتینی، قیس و لبنہ، بقی البخیل، ایام المخمور، الیام المخمورہ. تو علی احمد باکثیر کا کیا ہے؟ اخناتون. اخناتون. تو A1 ہے. ٹھیک ہے، A1 ہے. اور پھر مارون نقاش کا جو ہے البخیل ہے، اور عزیز آبادہ کا قیس و لبنہ ہے، اور اسی طریقے سے سعد اللہ ونوس کا جو ہے الیام المخمورہ. تو ہم دیکھیں گے A1 اور D4. A1 D4 جو ہے یہ الف کے ہی اندر ہے، تو یہی آپشن ہمارا صحیح ہوگا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ماذا کان یعمل والد حافظ ابراہیم. حافظ ابراہیم کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ ممثل تھے، مخرج تھے، یا مہندس تھے، طبیب تھے؟ تو یہ مفید. مہندس تھے، انجینئر تھے. کان یعمل والد حافظ ابراہیم مہندسن، انجینئر کی حیثیت سے کام کرتے تھے ایک مطلب کشتی پر ذهبیہ، جس کا نام جو ہے ذهبیہ تھا. کانت راسیتن علی نہر النیل امام دیروت، اور یہ دیروت کے سامنے جو ہے دریائے نیل پر جو ہے یہ لنگر انداز رہتی تھی. وہی قریتن بمحافظۃ اسیوط، اور یہ دیروت جو ہے یہ اسیوط کے اسٹیٹ میں جو ہے ایک بستی کا نام ہے. حافظ ابراہیم 1870 میں پیدا ہوئے ہیں. ان کی وفات 1932 کے اندر ہوئی ہے. اور ان کو شاعر النیل کہا جاتا ہے، شاعر المجتمع، شاعر الحدث، یہ کئی القاب ہیں ان کے. ان کا ایک قصیدہ بھی مشہور ہے، وہ پوچھا جاتا ہے نہ، انہوں نے اس پہ لکھا تھا اور 1906 کے اندر. تو اس کا نام معلوم ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. سر لغہ بستی. عربیہ. حادثۃ اللغہ الدنیا. العربیہ بھی ہے، بالکل اللغہ العربیہ بھی ہے. اور وہ ایک واقعہ ہوا تھا جس میں پھر وہ حادثہ. حادثۃ دنشوائے. جی، حادثۃ دنشوائے. تو وہ 1906 میں تو وہ پوچھے جاتے ہیں. تسلمت ابنتا نجیب محفوظ جائزۃ نوبل فی الادب. یہ کہہ رہے ہیں کہ نجیب محفوظ کی دونوں بیٹی یعنی ام کلثوم اور فاطمہ نے جو ہے وہ 1988 کے اندر جائزۃ النوبل یعنی نوبل پرائز ریسیو کیا تھا. تسلم نجیب محفوظ نفسہ، نجیب محفوظ نے، اب یہ دیکھیے تاکہ جائزت نوبل فی الادب عام 1988، تو بذات خود جو ہے نجیب محفوظ نے نوبل پرائز حاصل کیا تھا 1988 کے اندر. تو یہ کیونکہ سفر وغیرہ سے کتراتے تھے تو اس لیے انہوں نے خود نہیں، ان کی بیٹی اپنی بیٹیوں کو بھیجا تھا، انہوں نے ہی ریسیو کیا تھا. تو پہلا صحیح ہے، دوسرا غلط ہے. اب یہ دیکھیے نفسہ یہاں آیا ہے، تو تسلم نجیب محفوظ، نجیب محفوظ کیا ہے؟ فاعل بن رہا ہے تسلمہ کا. تو نفسہ یہ اس کی تاکید ہے. تو یہ تاکید معنوی ہوتی ہے اور اس کا اعراب وہی ہوگا جو ما قبل والے کا ہے نفسہ. اور نفس کے ذریعے جو ہے اور عین، یہ دو لفظ آتے ہیں، عینہ بھی یہاں آ سکتا ہے. تو دونوں کی جو ہے وہ مفرد کی بھی تاکید بیان کی جاتی ہے اور تثنیہ اور جمع کی بھی. لیکن جب تثنیہ اور جمع آتا ہے تو اس میں افعول کے وزن پہ آتا ہے، یعنی انفس آئے گا، انفسہما یا انفسہم. اسی طریقے سے اعینہما یا اعینہم اگر تثنیہ کی لائیں گے تو وہ آگے پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ. چلیے ما ہی اسم الکلیہ التي توجد هناك اسم خلیل مطران منقوشا على احد مقاعدها الى اليوم. یعنی وہ کون سا کالج ہے، اس کالج کا نام کیا ہے جس میں جو ہے خلیل مطران کا نام پایا جاتا ہے، اس کی کسی سیٹ میں نقش ہوا ہوا.
इलल आज तक, यानी वो यूनिवर्सिटी का नाम पूछ रहे हैं, कॉलेज का नाम पूछ रहे हैं जहाँ इस खलील मुतरान का नाम जो है उसकी सीट पर नक्श है आज तक। तो अलकुलिया अलबतरीकिया बेरूत, अलकुलिया बुरोतिस्तानिया बेरूत, अलकुलिया शर्किया बिज़ोहरा लुबनान, अलकुलिया अलजुनूबिया बिज़ोहरा लुबनान। तो क्या होगा? الكلية ये बिल्कुल الشرقية अच्छे से याद بزحف रखना, لبنان. क्योंकि इस तरह की चीजें शर्किया गरबिया सभी वो फंसा देते हैं, तो इनको याद कर लेना। लम्मा रआफी ही अबूहु मखाइल अद्दका, जब उनके वालिद साहब ने उनके अंदर जो है जहानत के आसार नुमाया देखे, इहतम बितालीमी ही, तो उनकी तालीम पर तवज्जो दी। फ़अरसलहु इलल कुल्लियत शर्किया, तो उनको कुल्लियत शर्किया भेजा, ज़ोहला लुबनान के अंदर, ज़ोहला बस्ती का नाम है। वला यज़ालु इस्मुहु मनकूशन अला अहद मकाइदिहा इलल यौम, और आज तक उनका नाम जो है उसकी एक सीट पर मनकूश है। तो ये खलील मुतरान है। खलील मुतरान जो पैदाइश हुई है इनकी 1872 के अंदर, और उनकी वफात हुई है 1949 में। और अगर डेट वगैरह में कुछ गलत बताएं तो आप लोग उसको हमें करेक्ट कर देना। चलिए, अब यहाँ इसमें जोजा है, इनकी बीवियों के नाम भी बताने हैं। तो नजीब किलानी की बीवी का नाम क्या है? كريمة شاهين. हाँ, करीमा शाहीन है। और फिर हन्ना मीना की बीवी का नाम क्या है? ماري. मारी है। सादुल्ला वनूस जो है ये हो गए फायजा शावेश, शावेश। और एहसान अब्दुल कुद्दूस ये हो जाएंगे लौला। ठीक है। तो इस तरह से जो है A4 और D2, A4 D2 जो है वो जीम के अंदर है, तो जीम ऑप्शन हमारा सही होगा। B3C1 भी इसी के अंदर है, B3C1। चलिए, अब यहाँ कह रहे हैं मिन अबिन कुर्दीन नसब व उम्मिन तुर्कमानियत, यानी कौन है वो जो मतलब कुर्दी वालिद से हैं और तुर्कमानी वालदा से हैं। यानी उनकी वालदा तुर्कमानिस्तान से ताल्लुक रखती हैं और कुर्दिस्तान से ताल्लुक रखते हैं उनके वालिद। खलील मुतरान, नज़ार कुबानी, मारूफ रुसाफी, मोहम्मद आब्दहू। जी, معروف. मारूफ और रुसाफी। ठीक है। तो मारूफ रुसाफी की पैदाइश जो है वो कब हुई है? 1875 में। और वफात कब हुई है? 19। 1945. जी, 19। 26. मारूफ और रुसाफी 45. 1875 तो 45, 45 जी, 45। हाँ। तो हफिज़ अबुल कासिम अश्शाबी अल कुरान अल करीम फी मिन उम्रिही, यानी फी अत्तासिअ अस्साबिअ अस्सादिस अल आशिर मिन उम्रिही। बताइए कितने साल की उम्र में उन्होंने अबुल कासिम अश्शाबी ने कुरान हिफ्ज किया है? الصيع. 9 साल की उम्र में। ठीक है, अलीफ ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से ताहा हुसैन ने भी 9 साल की उम्र में किया है, अक्सर ने 9 साल की ही उम्र में जो है कुरान हिफ्ज किया है। तो अबुल कासिम अश्शाबी जो है ये ट्यूनिस से ताल्लुक रखते हैं। और इनकी पैदाइश जो है 1909 के अंदर हुई है, लेकिन बहुत जल्दी वफात हो गई थी। 1934 के अंदर इनकी वफात हो गई है। इनका दीवान है अगानिल हयात के नाम से, जो 1955 में छपा है। इनके भाई ने छपवाया था। वो छपवाना तो खुद चाहते थे, उन्होंने जमा किया था, लेकिन उसी दरमियान उनकी वफात हो गई थी, इसलिए वो छपवा नहीं सके थे। तो ये अबुल कासिम अश्शाबी उस वक्त के बड़े शायर थे, रोमांसिया के शायर थे। और इनके अक्सर मकालात और जो कसाइद वगैरह थे वो मजल्लत अबोलो के अंदर छपा करते थे। चलिए, अब यहाँ है तारज़ नजीब महफूज आम 1994, कि नजीब मुहावलत इख्तियार, यानी उस पर जो है नजीब महफूज पर 1994 के अंदर जो है कातिलाना हमले की कोशिश की गई। वलाकिन वलाकिन नजा मिन्हा, लेकिन वो उससे नजात पा गए। जी, अब आवाज आई है आप लोगों को? जी, आवाज आ रही है? जी. जी.
ٹھیک ہے، جی جی تو یہ کہتے ہیں تعرض نجیب محفوظ 1994 لمحاولت اغتیال، یعنی 1994 کے اندر ان پر قاتلانہ حملے کا سامنا کیا نجیب محفوظ نے، لیکن وہ اس سے نجات پا گئے۔ روایت اولاد حارتینہ کانت سببا فی التحریض علی محاولت اغتیالہ، اور اولاد حارتینہ جو ان کی کتاب ہے، روایہ ہے، وہ سبب بنی تھی ان کے قتل پر ابھارنے پر، یعنی ان کے قتل کی کوشش پر ابھارنے میں۔ تو اولاد حارتینہ اس نے بڑا ہنگامہ بپا کیا تھا، اور یہ ان کی مشہور کتاب ہے اولاد حارتینہ، اسی پر جو ہے ان کو نوبل پرائز بھی ملا ہے نجیب محفوظ کو۔ نجیب محفوظ 1911 میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی وفات جو ہے 2006 کے اندر ہوئی ہے۔ تو انہوں نے بہت سی روایات اس طرح کی لکھی ہیں جن پر جو ہے بوال ہوا ہے، انہی میں سے ایک اولاد حارتینہ بھی ہے۔ تو 1994 کے اندر ان پر حملہ کیا گیا تھا، لیکن یہ بچ گئے تھے اس میں، اور ان کی گردن پہ چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے ان کو کافی پریشانی بھی رہی بعد میں۔ اور ثلاثیات تو ان کی آئی گئی ہیں اوپر، باقی کتابیں بھی کل بتائی گئی تھی، تو وہ سب کتابیں پوچھی جاتی ہیں، ان کی کثرت کے ساتھ آتی ہیں۔ عاملہ بدر شاکر السیاب مدرسن فی سر المدرسہ الثانویہ۔ جی سر ہم نے پڑھا تھا کہ 1995 میں ان پر حملہ ہوا تھا۔ ہاں، تو وہ دیا ہوگا وہاں، لیکن 1994 ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا جی ہے دیا ہو کہیں، تو وہ تاریخ کے اندر فرق ہو جاتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے کوئی کچھ دیتا ہے، لیکن 1994 جو ہے صحیح ہے وہ اس میں۔ ہوں جی جی سر۔ ہوں۔ ان کے گھر میں ایک مجلس بھی لگا کرتی تھی۔ عاملہ بدر شاکر السیاب مدرسن، بدر شاکر السیاب نے جو ہے مدرس کی حیثیت سے کام کیا ہے سیکنڈری اسکول میں، للغة العربیہ الفرنسیہ الانجلیزیہ الترکیہ فی مدینہ الرمادی، رمادی شہر کے اندر۔ تو بتائیے کہ کون سا مدرسہ تھا وہ؟ انجلیزی ہے۔ انجلیزیہ تھا۔ تو بدر شاکر السیاب کب پیدا ہوئے تھے؟ 1926 کے اندر، اور ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ 1964 میں۔ چلیے، سعد اللہ ونوس، اب یہاں آپ کو یہ میچ کرنا ہے، کسی کی تاریخ پیدائش ہے، کسی کی تاریخ وفات ہے، تو اسی کو دیکھنا ہے۔ تو 1941 کے اندر کون پیدا ہوا ہے؟ سعد اللہ ونوس۔ یہ سعد اللہ ونوسی ہیں۔ ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ 90 1997، ٹھیک ہے۔ پھر تو یہ 1973 کے اندر کون؟ عزیز عباسہ۔ ہاں، تو یہ عزیز اباظہ کی وفات ہوئی ہے 1973 کے اندر، تو ان کی یہاں پیدائش آپ کو دیکھنی ہوگی۔ تو یہ واو سے وفات اور پے سے پیدائش، تو یہاں ان کی پیدائش جو ہے وہ 1889 کے اندر ہوئی ہے، 1899 1890۔ کے، ہاں 1899 کے اندر۔ پھر 1898 جو ہے یہ توفیق الحکیم کی ہو جائے گی، لیکن جو آپ کے اگزام میں سوال آئیں گے وہ ولادت کے حساب سے آئیں گے یا وفات کے حساب سے آئیں گے، ایک ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو 1898 میں ہوئی ہے ان کی وفات، جو ہوئی ہے وہ 1987 میں ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے 1969 یہ کون ہو جائیں گے؟ علی احمد علی احمد باقر۔ باکثیر۔ تو علی احمد باکثیر کی پیدائش جو ہے وہ 1910 میں 10۔ ہوئی ہے، تو اس طرح یہ ہو جائے گا۔ تو یہاں دیکھیں گے ہم A1، اور A1 جو ہے ایک ہی جگہ ہے، اور D4 بھی یہی ہے، تو اس لیے الف آپشن ہو جائے گا۔ پھر ہے تأثرت نازک الملائکہ فی شعرها بالفیلسوف الالمانی المتشائم، کہ نازک الملائکہ جو ہیں وہ اپنی شاعری کے اندر ایک جرمن فلسفی سے جو ہے متاثر تھی، ٹھیک ہے۔ تو بتائیے کون ہے وہ؟ موسی الفریدی اور شوبنہار مستشق دلاور۔ تو یہ جو تھا شوبنہار تھا، شوبنہار۔ اس سے یہ متاثر تھی نازک الملائکہ، باقی کی ڈیٹیل جو ان کے 8 دیوان ہیں وہ ذکر کر دیے گئے تھے۔ اور ان کی پیدائش جو ہے 1923 میں ہوئی ہے، 2007 کے اندر، 2007 کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ قاہرہ کے اندر 17 سال وہاں گزارے ہیں، قاہرہ جو ہے وہ 1990 میں پہنچی تھی، اور وہاں سے وہیں شوبنہار، تو ان کا جو ہے یہ رائد الشعر الحر کہی جاتی ہیں،
اور ان کا جو قصیدہ ہے 1947 میں کولیرا کے نام سے وہ بنیاد مانا جاتا ہے شعر حر کی، ٹھیک ہے۔ اور باقی لوگوں نے بھی دعویٰ کیا ہے، بدر شاکر سیاب اپنے دعویٰ کرتے ہیں، اور دیگر لوگ بھی۔ بہرحال شوبنہار سے یہ متاثر تھی، اور اسی حالت پر جو ہے مطلب وہ مایوسی اور تشاؤم پر جو ہے اسی حالت پر برقرار بھی رہی وہ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں اثارت قصیدتو حوامش علی دفتر النقصہ، حوامش علی دفتر النقصہ جو قصیدہ تھا اس نے ایک طوفان بپا کر دیا تھا فی الوطن العربی، عربی وطن میں، وصلت الی حد منع اشعارہ فی وسائل الاعلام، یہاں تک کہ یعنی میڈیا پر جو ہے سوشل میڈیا پر ان کی شاعری کو شائع کرنے سے روک دیا گیا تھا، اس پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ چلیے، کون ہے وہ، کس کا ہے حوامش علی دفتر النقصہ؟ یہ نزار قبانی ہے، ٹھیک ہے، نزار قبانی کا قصیدہ ہے، قصیدہ اعلی دفتر النقصہ۔ تو یہ کہاں کے شاعر ہیں نزار قبانی؟ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ سوریا۔ ہاں، سوریہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو شاعر المرء بھی کہا جاتا ہے نا، شاعر المرء۔ ان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1923۔ 1923 کے اندر، یعنی اس کے ساتھ نازک الملائکہ کی، اور وفات 1998۔ 1998، ٹھیک ہے۔ تو نازک الملائکہ کا معلوم ہی ہے آپ کو، ان کی بھی اسی میں ہوئی ہے، لیکن وفات الگ ہوئی ہے ان کی، 2007 میں ہوئی ہے۔ اور باقی جو ہیں عمر ابو ریشہ جو ہیں، عمر ابو ریشہ کی میرے خیال میں 10۔ 1910 کے اندر پیدائش ہوئی ہے، اور 1990 میں وفات ہوئی ہے۔ معروف رصافی جو ہیں وہ 1875 ہو گئے، اوپر بھی ذکر کیا گیا، اور 1945 میں وفات ہوئی ہے۔ چلیے، يكتب إحسان عبد القدوس زاوية أسبوعية في مجلة أكتوبر بعنوان على مقاف الشارع السياسي۔ احسان عبد القدوس جو ہیں وہ ایک ہفتے واری جو ہیں کالم لکھا کرتے تھے مجلہ اکتوبر کے اندر، اور اس کا عنوان ہوتا تھا على مقاف الشارع السياسي۔ منحه الرئيس المصري الاسبق جمال عبد الناصر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، اور یہ جو ہیں مصری صدر، سابق مصری صدر جمال عبد الناصر نے ان کو جو ہے وسام الاستحقاق دیا تھا فرسٹ پوزیشن پر، ٹھیک ہے۔ بتائیے کہ دونوں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں۔ دونوں صحیح۔ دونوں کے دونوں صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ احسان عبد القدوس، ان کی والدہ جو تھی وہ بھی بڑی مطلب مثقف عورت تھی، اور پڑھی لکھی تھی، ان کا ایک مجلہ بھی نکلتا تھا، وہ جریدہ کیا نام تھا اس کا؟ روزی یوسف۔ روز یوسف، روز یوسف، ہاں جی، تو روز یوسف ان کا وہ نکلا کرتا تھا۔ چلیے، من ہی التی حاولت، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون ہے جن حاولت والدتها اجہادها، جن کی والدہ نے جو ہے ان کے ابورشن کی کوشش کی تھی، اکثر من مرہ، کئی مرتبہ، لتعبها الشدید من کثرت الولادہ، یعنی بہت زیادہ ولادت سے سخت تھکان کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ولیکنها فشلت فی الاجہاز، لیکن وہ جو ہے وہ ابورشن کرانے سے میں جو ہے ناکام رہی۔ تو یہ کون ہوگی؟ احلام مستغانمی، نازک الملائکہ، فضوہ توقان، لیلہ عثمان، دار۔ کیونکہ فدوہ توقان ہوں گی، یہ فلسطین کی شاعرہ ہیں، فلسطین سے تعلق رکھتی ہیں، تو ان کی والدہ کی کیونکہ چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی، اور پھر مطلب کثرت کے ساتھ بچے ہوئے، تو اس کی وجہ سے مطلب آخر میں انسان تھک ہی جاتا ہے، کہاں تک کہ وہ ہو، تو اس لیے انہوں نے چاہا تھا کہ ان کو جو ہے مطلب وہ ابورشن کرا دیں اور چھٹکارا حاصل کر لیں ان سے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکی، اور فدوہ توقان پیدا ہوئی، اور انہوں نے بڑا نام پیدا کیا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے صرف حاصل کی تھی، پھر ان کو جو ہے روک لیا گیا تھا تعلیم سے، انہوں نے گھر کے اندر ہی جو ہے اپنا ذاتی مطالعہ کیا، سیلف اسٹڈی کی بنیاد پر جو ہے اپنی شخصیت کو نکھارا، اور ایک بڑی شاعرہ کے طور سے جو ہے ابھری ہیں۔ ان کے بھائی جو تھے ابراہیم توقان، انہوں نے ان کی بہت ہیلپ کی ہے۔ تو فدوہ توقان ان کے دواوین ہیں اور کتابیں ہیں۔ چلیے، محمد حسین ہیکل، تو محمد حسین ہیکل، اب یہ ملانا ہے مذکرۃ الشباب، یہ کیا ہے؟ ان کی سیرہ ذاتیہ ہے۔
اور اسدا کس کی سیرہ ذاتیہ ہے؟ مطلب ایک طرح سے یہ سیرہ ذاتیہ تو نہیں ہے، لیکن اسی کے طرز پر ان کے مختلف جو مقالات تھے اس طرح کے، ان کو جمع کر دیا گیا، باقاعدہ سیرہ ذاتیہ اسدا نہیں ہے۔ تو حنا مینا کی کون سی ہوگی؟ علی الاکیاس۔ اور الشیخوخۃ الظالمہ، یہ عبد الکریم غلاب۔ تو اس طرح جو ہے A4 ہو جائے گا۔ A4 ہم دیکھیں گے یہاں جیم کے اندر ہے، اور D2 بھی یہی ہے، تو ہمارا جیم آپشن صحیح ہو جائے گا۔ چلیے اب ہے ماہیہ ثلاثیت ثلاثیہ تاریخیہ، یہ یاد رکھنا۔ ثلاثیہ تاریخہ کے اندر انہوں نے فرعون فراعنہ کی تاریخ پیش کی ہے، اور یہ نجیب محفوظ کی ہے۔ تو کون سی ہوگی اس میں؟ عبث الاقدار، رادوبیس، کفاح طیبہ، رادوبیس بدایہ و نہایہ، خان الخلیلی، القاہرہ الجدیدہ، زقاق المدد، السراب، کفاح طیبہ، دنیا اللہ، ہمس الجنون۔ ساری کتابیں ان کی ہیں، اس لیے یاد رکھیے۔ ہمس الجنون اور دنیا اللہ جو ہیں یہ ان کے قصص کے مجموعے ہیں، باقی روایات ہیں تو یہ ان کی یاد رکھیے کیونکہ پوچھی جاتی ہیں سب۔ تو بتائیے اس میں پہلا والا جی۔ پہلا آپشن ہو جائے گا عبث الاقدار 1939، رادوبیس 1943، اور کفاح طیبہ 1944۔ اور باقی جو ہیں ان کا دوسرا ثلاثیت القاہرہ ہے، جس کو ہم نے کئی مرتبہ بتایا، بین القصرین، قصر الشوق اور السکری ہے۔ اب یہاں دو اسٹیٹمنٹ دیے ہوئے ہیں۔ فی عام 1972 اصدر توفیق الحکیم کتاب عودۃ الوعی۔ تو عودۃ الوعی کتاب جو ہے انہوں نے شائع کی ہے، مہاجمن فیہ جمال عبد الناصر بعنف، اور اس میں شدت کے ساتھ انہوں نے جمال عبد الناصر پر جو ہے حملہ کیا ہے۔ ترتبت علی عودۃ الوعی ضجہ اعلامیہ، اور عودۃ الوعی کی بنیاد پر جو ہے ایک یعنی یہ میڈیا پر جو ہے ایک ہنگامہ بپا ہو گیا تھا۔ حصل توفیق الحکیم علی جائزۃ قلادۃ النیل 1980، اور توفیق الحکیم نے جو ہے جائزۃ قلادۃ النیل حاصل کیا ہے یہ 1980 کے اندر۔ تو بتائیے ان دونوں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں۔ پہلا صحیح ہے، دوسرا غلط۔ پہلا صحیح ہے، دوسرا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کون سا ہو جائے گا؟ جیم آپشن ہوگا۔ دوسرے میں کیا غلطی ہے؟ 1975 میں ان کو ملا ہے، ٹھیک ہے، 1980 میں نہیں، 1975 میں، تو اس لیے یہ غلط ہو جائے گا۔ اب یہاں روایت مدن الملح، اس کا تذکرہ رات بھی آیا تھا، روایت رباعیہ، سباعیہ، ثلاثیہ، خماسیہ۔ تو یہ خماسی۔ خماسیہ ہے مدن الملح، یہ واحدۃ من اہم الروایات، یہ ان کی اہم روایت میں سے ایک ہے۔ تتالف من خمسۃ اجزاء، 5 اجزاء پر مشتمل ہے۔ وما يقارب الفین و 500 صفحہ، اور تقریباً 2500 صفحات ہیں۔ وتتناول قصة اكتشاف البترول والتحولات المتسارعة التي طرأت على الحياة في السعودية منذ مطلع القرن العشرين۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے مطلب پیٹرول کے اکتشاف کا جو ہے قصہ، یعنی پیٹرول جب دریافت ہوا ہے اس کا قصہ اس کے اندر ہے، اور اسی طریقے سے جو تیزی سے آنے والی تبدیلیاں ہیں جو سعودی کی زندگی پر آئی ہیں تیزی کے ساتھ 20ویں صدی عیسوی کے آغاز سے، ان کا تذکرہ اس کتاب کے اندر ہے۔ تو 5 اجزاء ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ چلیے اب یہاں میچ کرنا ہے آپ کو، علی احمد باکثیر یہ کس طرح مطلب وفات ہوئی ہیں، ان کی وفات کے سبب دیے ہوئے ہیں۔ تو علی احمد باکثیر جو ہیں ان کو ازمہ قلبیہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ ہارٹ اٹیک سے ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ہیں نجیب کیلانی جو ہیں ان کو یہ لیور کینسر ہوا تھا، اور ان کو غازی القصیبی جو ہیں ان کو سرطان المعدہ، اور عمر ابو ریشہ جو ہیں وہ نہیں، ہاں ٹھیک ہے، اور عمر ابو ریشہ جو ہیں ان کو جلتا دماغی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا اس طرح اے فور دیکھیں گے پہلے تو اے4 ایک ہی جگہ ہے جیم کے اندر، D2 بھی یہی ہے، تو اس لیے ہمارا جیم آپشن صحیح ہو جائے گا۔ چلیے اب یہاں ہے حصل غازی القصیب على درجة الماجستير في العلاقات تو اس میں الدولية۔ جی سر یہ کتابیں ہیں نا ان کی؟ کیا علی کتابیں احمد نہیں باکسی کی؟ ہیں؟ نہیں کتاب نہیں ہے یہ، کس مرض میں وفات ہوئی ہے وہ دیا ہوا ہے۔ علی احمد باکثیر کی ازمہ قلبیہ، یعنی ہارٹ اٹیک کا مرض تھا، دل کی بیماری میں وہ ہوا ہے۔
اور باقی دو جو ہیں عمر ابو ریشہ کو جو ہے نجیب کیلانی ان کو کینسر ہوا تھا، لیور کینسر تھا، اور غازی القصیبی کو ان کو بھی معدے کا کینسر تھا، اور نجیب کیلانی جو ہے وہ جلتا دماغیہ اس کو بولتے ہیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے جلتا دماغیہ کیا ہوتا ہے، تو یہ مطلب اس کی وجہ سے خون وغیرہ تو جم برین اسٹروک، ہیں جی۔ تو برین اسٹروک ہو جاتا ہے. ہاں برین اسٹروک جی، وہی تو اس میں یہ وفات کے اسباب ذکر کیے گئے ہیں، کتابیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ حصل غازی القصیبی اعلی درجۃ الماجستیر فی العلاقات الدولیہ، غازی القصیبی نے جو ہے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر، من جامعات جنوب کیلیفورنیا، یہ جامعات جنوب کیلیفورنیا سے، کس سن میں؟ 1964، 1968، 62، 67، بتائیے۔ 64. ہاں تو 64 کے اندر غازی القصیبی نے جو ہے یہ حاصل کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دو اسٹیٹمنٹ دیے ہوئے ہیں، ولیدت لیلہ عبداللہ عثمان فی الکویت 1943، کہ عبداللہ عثمان جو ہے کویت میں پیدا ہوئی ہیں ایک بڑے خاندان میں، وہی عائلۃ العثمان، اور یہ عثمان کا خاندان تھا، ینتہی نسبها الی عثمان ابن عفان، اور ان کا نسب جو ہے وہ عثمان ابن عفان تک پہنچتا ہے، تو بتائیے ان دونوں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں۔ دوسرا غلط ہے. ہاں تو یہ پہلا تو صحیح ہے کہ عثمان کی وفات جو ہے لیلہ عثمان کی، یہ 1943 میں ہوئی ہے، اور کہاں ہوئی ہے؟ جی آواز آ آواز رہی ہے؟ بریک ہو رہی ہے. آواز بریک ہو رہی ہے، اب صحیح ہے؟ جی، ینتہی نسبها الی عثمان ابن عفان، اور ان کا نسب جو ہے عثمان ابن عفان، یہ عثمان جو ہے ان کے والد کی طرف لوٹتا ہے، مطلب یہ لیلہ عثمان جو ان کو کہا جاتا ہے، تو یہ عثمان ابن عفان کی بنیاد پر نہیں بلکہ عثمان ان کے والد کا نام تھا۔ آواز آ رہی ہے ہماری؟ یہ سارا بات. اچھا بریک پہلے سے ہو رہی تھی ابھی ہوئی ہے؟ چلیے۔ نہیں نہیں ابھی. من لقب بنجیب محفوظ لسوریہ، یعنی سوریہ کا نجیب محفوظ کس کو کہا جاتا ہے؟ نزار قبانی، حنا مینا، عمر ابو ریشہ، زکریا تامر، تو یہ حنا مینا ہو جائیں گے۔ نزار قبانی بھی سوریہ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ شاعر ہیں۔ عمر ابو ریشہ یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ عمر ابو ریشہ سوریہ سے حلب. یہ بھی سوریہ سے، اور زکریا تامر جی، زکریا یہ تامر کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ بھی شاید سوریہ سے ہی. یہ بھی سوریہ سے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حنا مینا جو ہے اس کو حنا مینا کو نجیب محفوظ کہا جاتا ہے سوریہ کا، لقب حنا مینا بے القاب مختلفہ متعدد ہیں، تو یہ سب یاد رکھیے ان کے القاب، روائی البحر العربی، شیخ الروایہ سوریہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، بلزاک الروایہ سوریہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور نجیب محفوظ بھی سوریہ، یہ تمام ان کے القاب ہیں، ٹھیک ہے، حنا مینا کے۔ تو حنا مینا جو ہے مطلب ان کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی ہے 1924 کے اندر، اور وفات ہوئی ہے ان کی 2018 میں۔ چلیے عبد الحمید جودہ الصحاف، تو ان کو میچ کرنا ہے، یہاں ان کی وہ دی ہوئی ہیں کتابیں، تو بتائیے یہاں عبد الحمید جودہ الصحاف، ام العروسہ، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے پھر یحییٰ حقیقی کون سی ہے؟ ام الحواجز، حواج. اور عبد الرحمن منیف کی کون سی ہے؟ ام ام المنی. المندور، اور ابراہیم الکونی کی عشب اللیل، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ صحرا کے تعلق سے لکھتے ہیں تو عشب اللیل عشب آ گیا تو بس اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو D4 اور A1 تو وہ با کے اندر ہے، یہ آپشن ہمارا یہاں صحیح ہو جائے گا۔ چلیے اب جو ہے ولادت احلام مستغانمی عام 1953 فی تونس وعاشت بہا، کہ احلام مستغانمی 1953 میں تونس میں پیدا ہوئی، اور وہاں ان کتنے سال رہی ہیں؟ 5 سنوات، 6 سنوات، 9 سنوات، 8 سنوات، تو وہاں وہ 9 سال رہی ہیں۔ ولادت احلام مستغانمی 1953 فی تونس
وعاش بها 9 سنوات، تو 9 سال وہاں رہی ہیں، زندگی گزاری ہے۔ ثم انتقلت الى الجزائر بعد الاستقلال، اور جزائر کی آزادی کے بعد وہ وہاں منتقل ہو گئی تھی 1962 کے اندر، آزاد ہوا تھا جزائر تو وہاں چلی گئی تھی پھر یہ، تو روائیہ جزائریہ ہی ان کو کہا جاتا ہے۔ پھر یہاں دو اسٹیٹمنٹ دیے ہوئے ہیں، نشرہ یوسف ادریس 1969 مسرحیت المخططین، یعنی مسرحیہ المخططین جو ہے انہوں نے 1969 میں شائع کیا ہے، اور منتقدا فیہا نظام عبد الناصر، اور اس کے اندر انہوں نے جمال عبد الناصر کے نظام پر جو ہے، سسٹم پر جو ہے تنقید کی ہے۔ وہ منعت المسرحیہ، تو مسرحیہ کو جو ہے مطلب اشاعت سے روک دیا گیا تھا۔ پھر ہے انضم الی جماعت حدو، کہ یہ جو ہیں جماعت حدسوں میں شریک ہو گئے تھے یوسف ادریس، اور حدو جو ہے یہ اس کا فل فارم جو ہے یہ دی ہوئی ہے، الحرکہ، یعنی ہا سے حرکہ، دا سے دیموکراتیہ، اور تا سے تحرر، الواو سے وطنی، تو یہ اس کی فل فارم دی ہوئی ہے۔ تو بتائیے ان دونوں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں۔ دونوں صحیح ہیں۔ دونوں صحیح ہیں۔ یوسف ادریس کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1927 میں، یعنی اس کے 1 سال بعد بدر شاہ کی رسائی آپ کے، اور وفات کب ہوئی ہے؟ عمر ابو ریشہ کے 1 سال بعد 1991 میں۔ چلیے، کان عضوا رئیسا لحزب الاستقلال عقب وفات علاء الفاسی زعیم الحزب سنة 1974، کہ وہ جو ہیں پھر اس کے حزب الاستقلال کے جو ہیں صدر بنے عقب وفات علاء الفاسی، علاء الفاسی کی وفات کے بعد، جو کہ حزب کے لیڈر تھے 1974 کے اندر۔ تو نجیب محفوظ، ابراہیم الکونی، عبد الکریم غلاب، غازی القصیبی کون بنے ہیں؟ عبد الکریم۔ ہاں، تو عبد الکریم غلاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اب یہاں ہے ایام سیرہ ذاتیہ ملانی میں میچ کرنی ہے، تو یہاں سیرہ ذاتیہ یہ کیا ہوگا؟ کس کے ساتھ دو دی ہوئی ہیں یہاں، تو الشیخ لمحات من حیاتی یہ بھی ہے، الشیخ خط الظالمہ یہ بھی ہے، 4 کے ساتھ، میرے 4۔ تو یہ A4 کر دیتے ہیں، اور B3 ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو A4 B3، اور رحلات کس کی ہیں؟ رحلات کیا ہیں؟ ایام فی الیمن۔ ایام فی الیمن۔ اسی طریقے سے الشعر جو ہے یہ وردۃ اللیل، تو اس حساب سے جو ہے جیم آپشن ہمارا صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ من هو الذی اطلق علیہ اصحابہ، وہ کون ہے جس کے ساتھیوں نے اس پر جو ہے، اور اس کے قریبی لوگوں نے یہ لقب اس لقب کا اطلاق کیا تھا، یعنی الخطیب المفوہ یا صاحب الفکر المتفتح، یعنی ان کے دوستوں نے اور مقربین نے ان پر الخطیب المفوہ اور صاحب الفکر المتفتح کا لقب دیا تھا۔ کون ہوں گے؟ نجیب گیلانی۔ ہاں، تو یہ نجیب گیلانی ہو جائیں گے، بالکل صحیح۔ سر نجیب اسکرین گیلانی کو ڈیفیکلٹ ہے پچھلے والے یہ کوشچن۔ دعویٰ الاسلامیہ سے جو ہے ریلیٹڈ تھے، اور 2 مرتبہ جو ہے ان کو دعویٰ اسلامیہ کی بنیاد پر قید بھی کیا گیا ہے، نجیب گیلانی۔ جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ قاتل و حمزہ ان کی بہت مشہور کتاب روایہ ہے، اور اسلامی روایات لکھی ہیں ان کو، مطلب ادب اسلامی کا رائد کہا جاتا ہے، رائد الادب الاسلامی۔ جی کچھ کہہ رہے ہیں کچھ؟ سر سیرت ذاتیہ کی جو کوشچن ایک بار پھر سے بتا دیجیے نیچے اوپر۔ یہ سیرہ ذاتیہ جو ہیں یہ الشیخ خط الظالمہ، سیرہ ذاتیہ لمحات من حیاتی، الشیخ خط الظالمہ کس کی ہیں؟ یہ عبد الکریم۔ اوپر گزری ہے، عبدالکریم اللہ۔ لمحات من حیاتی کامل یہ نجیب گیلانی کی ہیں، اور یہ باقی رحلات جو ہیں یہ ایام یمن کے اندر جو سفر ہوا اس میں جو دن گزرے ان کا یہ مطلب سفر نامہ ہے ایک طرح سے، اور وردۃ اللیل جو ہے یہ شعر ہیں، قصیدہ ہیں۔ چلیے، لماذا سافر مارون النقاش الى طرطوس، کہ مارون نقاش نے جو ہے طرطوس کا سفر کیا عام یعنی 1845 میں، للمسرح للقوانین للتجارہ للقراء، کس لیے سفر کیا تھا مارون نقاش نے؟
جی کس میں مشہور تھے مارون نقاش؟ جی وہ نیٹ ورک کی وجہ سے نیٹ ورک چلا گیا تھا، اس لیے وہ ہو گیا ہے۔ اب نظر آ رہی ہے اسکرین؟ جی 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 اصل میں موسم بہت خراب ہے تو اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے زیادہ۔ چلیے، تو انہوں نے جو ہے یہ تجارت کے لیے سفر کیا تھا، اور تقریباً مطلب اس میں 8 مہینے کا سفر تھا یہ تجارت کے لیے۔ چلیے اب یہاں دو اسٹیٹمنٹ اور ہیں۔ فی سنت 1826 سافر رفاعت الطاوی فی من مصر لأول مرہ الى فرنسا، یعنی رفاعت الطاوی نے جو ہے مصر سے پہلی مرتبہ سفر کیا تھا فرانس کا 1826 کے اندر۔ تو بالکل کان عدد المبعوثین 54 ارسلہ محمد علی علامت السفینہ الحربیہ الفرنسیہ، اور مبعوثین جو تھے ان کی تعداد جو تھی، جو ساتھ میں گئے تھے ان کے وقت میں، تو 54 اس کی تعداد تھی۔ محمد علی باشا نے جو ہے اس کو ایک فرینچ جنگی کشتی پر جو ہے سوار کر کے بھیجا تھا۔ بتائیے ان دونوں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں۔ دوسرا غلط ہے، پہلا ہاں صحیح دوسرا غلط ہے، تو اس میں پہلا جو ہے وہ ٹھیک ہے، 1826 کے اندر گئے ہیں، 1824 کے اندر یہ قاہرہ سے نکلے ہیں، اور ان کی یہ 8 سال انہوں نے تقریباً وہاں پڑھا ہے۔ 1817 کے اندر جامعہ ازہر کے اندر ایڈمیشن لیا تھا 16 سال کی عمر میں، اور 8 سال وہاں پڑھ کر کے جو ہے 24 میں یہ پھر انہوں نے ایک جاب کی، اس کے بعد 26 میں ان کو فرانس بھیجا گیا تھا، اور وہاں یہ تقریباً 5 سال رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 31 میں 1831 کے اندر یہ واپس آئے، اور پھر انہوں نے بہت سے کارنامے انجام دیے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو وفد بھیجا گیا تھا اس کی تعداد 54 نہیں، بلکہ ایک تو 44 کول آتا ہے اور دوسرا آتا ہے 40 کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تعداد ہے اصلاً 44 یا 40۔ تأثر جمال عبد الناصر بروایت رفیق الحکیم توفیق الحکیم وما اسم روایتها، یعنی جمال عبد الناصر جو ہے توفیق الحکیم کی روایت سے متاثر ہوا تھا، اور اس روایت کا نام کیا؟ عودۃ الروح، عصور من الشرق، یومیات نائب فی الاریاف، الرباط المقدس، سب انہی کی ہیں۔ تو یہ عودۃ الروح ہو جائے گا، اسی کی بنیاد پر جو ہے اس نے الاب الروحی کہا تھا اس کو، توفیق الحکیم کو۔ نشرہ توفیق الحکیم روایت ہوا عودۃ الروح 1933، 1933 میں ان کی یہ روایت بھی آئی ہے، اور مسرحیہ بھی آیا تھا پہلا اہل الکہف کے نام سے۔ تو یہ فرینچ زبان میں تھی، یہ یاد رکھیے روایت جو ہے یہ فرینچ زبان میں تھی ان کی۔ ثم محولها الى العربیہ، پھر اس کو جو ہے انہوں نے عربی زبان میں منتقل کیا۔ وانزلہ جمال عبد الناصر منزلۃ الاب الروحی لثورۃ 23 یولیو، اور 23 جون 1952 کا جو وہ ہوا تھا کی جو بغاوت ہوئی ہے، تو اس میں جمال عبد الناصر نے ان کو الاب الروحی کا درجہ دیا تھا، یعنی روحانی باب، بسبب عودت الروح، اس روایت یعنی عودت الروح کی روایت کی بنیاد پر، جس کو حکیم نے توفیق الحکیم نے 1933 کے اندر شائع کیا تھا۔ اب یہاں یہ دیے ہوئے ہیں کچھ قصائد مطلب دیے ہوئے ہیں دیوان، تو وحدی مع الایام کس کا دیوان ہے؟ فتویٰ توقع قدوہ توقان کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سامبا جو ہے یہ نزار قبانی کا ہے۔ اسی طریقے سے قمبیز جو ہے یہ کس کا ہے؟ احمد شوقی احمد شوقی کا ہے۔ اور عذراء کو جاکرتا یہ نجیب کیلانی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کیا ہوگا، اے ٹو ایک ہی جگہ ہے، اور D4 یہی ہے، تو ہمارا دال آپشن صحیح ہو جائے گا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں متعین عزیز آباد عضون فی مجلس الشیوخ، مجلس الشیوخ کے اندر جو ہیں یعنی پارلیمنٹ کے اندر وہ رکن منتخب ہوئے عزیز آبادہ کب ہوئے ہیں؟ 1940 میں، 1947، 1955، 1954؟ 1947 1947 میں، ٹھیک ہے عزیز آبادہ۔ یہ مسرحیے کے اندر انہوں نے نمایاں مطلب نام حاصل کیا ہے۔ بدأ حنا مینا حیاتہ الادبیہ، حنا مینا نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا اپنا مسرحیہ لکھ کر کے، وہ مسرحیے کا نام ہے دون کی شوتیا۔ اور معظم روایاتی ہی، اور ان کی اکثر روایات جو ہیں وہ سمندر اور شکار کے ارد گرد گھومتی ہیں۔
तो राइदुल अदब अल बहर इनको इसी वजह से कहा जाता है। बताइए दोनों स्टेटमेंट के बारे में। दोनों सही है। दोनों सही हैं हन्ना मीना के। 1924, 2018 और राइदुल अदब अल बहर, और इनके बारे में और भी बहुत सारे अलकाब आए हैं जो ऊपर जिक्र हो चुके हैं। मा हुआ अल इस्मुल कामिल li अली अहमद बाकसीर? अली अहमद बाकसीर का मुकम्मल नाम बताना है। अली जी, बिन अली। बिन हाँ, तो बस मोहम्मद। अली अहमद दो जगह है, ऊपर वाले अली मोहम्मद है तो ये तो निकल ही जाएंगे क्योंकि अली अहमद। तो बताइए जीम। अब यहाँ। हाँ, तो जीम हो जाएगा। ठीक है। अली इब्न अहमद इब्न मोहम्मद बाकसीर अल किंदी। अब्दुल्ला बरदूनी। अब ये मैच करना है आपको, यहाँ दीवान दिए हुए हैं कुछ वैसे और कुछ अलग से, तो बताइए उसको। युगय्यिरु अलवान अल बहर, ये D4, तो ये नाजिकुल मलाइका का ये दीवान है। तो D4 अब दो जगह है, अगर D4 से भी पहचानेंगे तो इसलिए हमें इस शुरू से देख लेंगे, शुरू वाला जो हो जाता है तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो बताइए, अल गज़्व मिन दाखिल किसका है? ये अब्दुल्ला बरदूनी। ठीक है, अल गज़्व मिन दाखिल। तो इसलिए A1 हो जाएगा, तो A1 और D4 अब क्लियर हो जाएगा हमारा। ये बा ऑप्शन होना है। अबुल कासिम अशाबी, तो ये जो है अक़बतुन अंतकत तुफूला। ठीक है, और ओदोनिस जो है अल मसरा वल मराया, ये हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये हो गया बा ऑप्शन। ठीक है। चलिए, कुफ़ा बसरहू फी आखिरी उम्रिही वहुवा फी, यानी उसकी बीना बारूदी की बीरानी बीनाई चली गई थी आखिरी उम्र में, और वो किस साल में, कितनी कितनी उम्र में था? 60 सना मिन उम्रिही, 70 सना, 50 सना, 80 सना। तो ये ऊपर वाला जो है 60 साल। ऑप्शन 60 सना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1994 में इनकी वफात हुई है। ठीक है, तो 60 साल की उम्र में थे वो, 60 की एज में। ज़हब अहमद शौकी इला फरंसा 1887। अहमद शौकी फ्रांस जो है 1887 में गए हैं, क्या पढ़ने के लिए गए हैं? लिदरासतिल हुकूक अल तर्जमा अल अदब अत्तिब। तो ये हुकूक की तालीम हासिल करने के लिए वहां गए थे 1887 के अंदर। कितने साल वहां रहे फ्रांस? कब वापस आए? 1891 के अंदर, है ना? तो 4 साल वहां रहे हैं। अरसला खदेव तौफीक अहमद शौकी, इसको याद रखना कि किसने भेजा है। और इनकी परवरिश जो है महल के अंदर ही हुई है। फ्रांस भेजा था तौफीक अहमद ने, तौफीक वो खदेव तौफीक ने, इसी तरीके से ताकि वो कानून की तालीम हासिल करें। वहाँ 2 साल इन्होंने मदरसा मोम्बेलिया में गुजारे और 2 साल पेरिस के अंदर, तो इस तरह 4 साल की मुद्दत होती है। अहमद शौकी 1868 में पैदा हुए हैं, 1932 में ही इनकी भी वफात हुई है। और ये अब उसके इनका जो शुमार होता है वो मदरसतुल मुहाफिदीन के शुआरा में होता है, लेकिन ये जमात अबोलो के भी रईस रहे हैं पहले। चलिए, बुलिदा इब्राहिम अलकोनी बेगदामिस फी फरंसा 1948, के इब्राहिम अलकोनी गदामिस में पैदा हुए हैं फ्रांस के अंदर 1948 के अंदर। यानी रुशिहा इब्राहिम अलकोनी लिजाइजत नोबेल मिरारन। इब्राहिम अलकोनी को कई मर्तबा जो है नोबेल प्राइज के लिए जो है नॉमिनेट किया गया। तो बताइए इन दोनों के बारे में। आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, तो इन गलत है। दोनों के बारे में बताइए। दाल ऑप्शन। दाल ऑप्शन होगा। तो पहला क्यों गलत है? लीबिया में। फिर लीबिया। हाँ, ठीक है, तो फी लीबिया, बाकी सही है। चलिए, अब यहाँ जो है वो करना है कि मुख्तारातुल बारूदी, मुख्तारातुल बारूदी में क्या है? 7 अबवाब हैं, 4 अज्जा हैं। 3 अबवाब हैं, 4 अज्जा हैं। 4 अबवाब हैं, 7 अज्जा हैं। 4 अबवाब हैं, 3 अज्जा हैं। बताइए अब इसको। सात। मुख्तारातुल बारूदी इनकी मशहूर है। हम्म। तो सात ये अबवाब। 7 अबवाब और 4 अज्जा पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये मुख्तारातुल बारूदी हैं।
اور اسی طریقے سے ان کے جو ہے اس میں تقریباً 30 عباسی دور کے شعراء کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، ان کی شاعری پیش کی ہے، اور ان کی اور بھی ہیں۔ قید العوابد یہ کہے میں ہے، نثر میں ہے یا رسائل ہیں؟ بتائیے قید العوابد۔ نثر۔ ہاں یہ مختارات النثر ہیں ان کا، اور رسائل کا کس نام سے ہے؟ اوراق البارودی۔ اوراق البارودی کے نام سے۔ چلیے اب یہاں لاسٹ کوشچن ہے، آپ کو میچ کرنا ہے یہ۔ تو حنا مینا کی کون سی کتاب ہے یہاں؟ روایا جی۔ نہایت، نہیں عابر السریر۔ عابر السریر تو احلام مستغانمی کی ہے نا؟ سیکنڈ۔ ثلاثیہ کا حصہ ہے، ہاں، تو یہ تو اس کی ثلاثیہ کا حصہ ہے، کیا کہتے ہیں، تو یہ حنا مینا کی ہوگی نہایا رجل رجل نہایت رجل شجاع، اور نجیب کیلانی کی ہو گئی قاتل و حمزہ، اور احلام مستغانمی کی ہو گئی عابر السریر، اور ابراہیم الکونی کی ہوگی رباعیت الخصوف۔ تو اس طرح ہم دیکھیں گے A2، تو A2 جو ہے ہمارا دال کے اندر ہے، اور B1 یہ بی سی کے اندر ہے، C3 یہ بی سی میں ہے، D4 یہ بی سی میں ہے، تو اس طرح دال آپشن جو ہے صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔